گرما میں ہے، گرمی میں ہے، امام ہے کہ خردسار ہے، مگر خوشی کے ساتھ پہلا روزہ رکھا تھا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے، تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اکبر، ٹھیک دوپہر میں آپ کے چہرے مبارک پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ والد ماجد نے اپنے بیٹے کے، اپنے نور نظر کے اس کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھا کہ اللہ اکبر، جو چہرہ ہمیشہ کھلتا ہوا ہو آج وہ چہرہ مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ محبت پیدری نے انگڑائیاں لی اور آپ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا، کمرے میں لے گئے اور کمرے کا دروازہ کماڑ اندر سے بند کیا اور ایک پیالہ فیرنی ٹھنڈا ایک پیالے کے اندر فیرنی بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور فرماتے ہیں بیٹا اسے کھا لے، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسی عمر میں فرماتے ہیں ابا حضور میرا روزہ ہے، باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹا کھا لے۔ بچوں کے روزے یوں ہی کیا کرتے ہیں، ایسے ہی بچوں کا روزہ ہوتا ہے، مگر اللہ اکبر، دروازہ باپ فرما رہا ہے دروازہ بند ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے بیٹا، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ ایسی عمر میں میرا امام کہتا ہے ابا حضور کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کا روزہ آپ کے لڑکے نے رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، والد ماجد آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے عہد کو یہ میرا بچہ کبھی فراموش نہ کر سکے گا، جو بھوک کی اتنی شدت اور پیاس کی اتنی شدت میں، کمزوری کے عالم میں، کم سنی کے عالم میں، ہر فرض کی فرضیت سے پہلے جسے وفائے عہد کا خیال ہو، آپ یہ غور کرو کہ حد شراب اس کا کتنا تابناک ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نائب غوث اعظم، عرس اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مقام انسان کو اللہ کی جانب سے ایسے ہی نہیں ملتا ہے، یہ رتبہ اللہ اگر عطا کرتا یوں ہی نہیں عطا کرتا۔ بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت ساری وادیوں سے گزرنا پڑے گا، پتھر کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، کانٹوں کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان فرمایا اور بار بار یہ بیان کرتا ہوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اگر تم رب کی جنت کے متلاشی ہو، رب کی جنت کے طلبگار ہو تو تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، تمہیں دکھ اور تکلیف اٹھانی ہوگی، آسانی سے جنت نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے یہ جو مقام دیا، آج پوری دنیا جس کی دل دادا ہے، پوری دنیا جس کے چوکھٹ پہ جا کر کے محبت کی پیشانی جھک رہی ہے، اللہ اکبر، عقیدت کے پھول برسا رہے ہیں، یہ محبت کی پیشانی ہے، عقیدت کے پھول ہیں، یہ جو برسا رہے ایسے ہی نہیں برسا رہے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام دیا، اسی خشیت الہی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر آگے بڑھیے۔ حضرت خیر الاسقیاء علامہ محمد احمد مصباحی، آپ اپنی ایک کتاب امام احمد رضا اور تصوف کے اندر ایک واقعہ ایسے ہی نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے امام کا دستور تھا، ہمارے امام کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا کہ آپ افطار کے بعد صرف پان کھایا کرتے تھے، کھانا تناول نہیں فرماتے، افطار کر لیا پان کھا لیا کرتے، سحری کا وقت ہوتا ایک چھوٹے سے پیالے میں، ایک چھوٹے سے برتن میں ایک تھوڑی سی پھیرنی تناول فرما لیا کرتے۔ اللہ اکبر، زمانے اعتکاف ہے، اعلیٰ حضرت اعتکاف کی حالت میں ہیں، آپ کا بچہ جو خادم کی حیثیت سے متعین کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، بچہ آپ کی بارگاہ میں پان لے کر حاضر تو ہوتا ہے، مگر 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد، 2 گھنٹے کی تاخیر سے پان لے کر آتا ہے، جلال بڑھ جاتا ہے، جلال چڑھ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک چپت بچے کو لگایا، اتنی دیر سے پان لے کر کے آیا، بچہ چلا گیا، مگر اللہ اکبر، چپت تو مارا تھا، ہاتھ تو مارا تھا، تماچا تو مارا تھا، مگر پوری رات ایک چپت کی بنیاد پر بے چینی رہی، بے قراری رہی، آپ کو قرار نہ آ سکا، آپ کو چین حاصل نہ ہو سکا۔ اخیر وقت میں سحری کے وقت اخیر بچے کو بلایا اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا، رات جو تاخیر ہوئی اس میں قصور تمہارا نہیں تھا، خطا تمہاری نہیں تھی،
غلطی تمہاری نہیں تھی، بھیجنے والے کی کوتاہی تھی، مگر مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تمہیں تماچا مارا، میں نے تمہیں چپت ماری۔ ایک کام کرو، اس کا بدلہ تم مجھے دے دو کہ میرے سر پہ تم چپت مارو۔ اللہ اکبر، اسرار فرما رہے ہیں، سر سے امامہ اتارا، ٹوپی ہٹایا اور بچے سے عرض کرتے ہیں میرے سر پہ چپت مارو، میرے سر پہ تماچا مارو۔ بچہ دم بخود کانپ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کے بارگاہ امام میں عرض کرتا حضور میں نے معاف کیا، یہ عام امام کی بارگاہ نہیں ہے، امام اہل سنت کی بارگاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے سن، ابھی تو نابالغ ہے اور نابالغ معاف نہیں کیا کرتے، نابالغوں کو معافی کا حق نہیں ہے، اس لیے تم معاف نہیں کر سکتے۔ ہر مرحلے میں، ہر موقع پہ، ہر گھڑی ہر ساتھ کسی نہ کسی مسئلے کی رہنمائی فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے بیٹا نابالغ ہے، نابالغوں کو معافی کا حق نہیں ہے، تمہیں چپت مارنی ہوگی، بچہ وزید ہے، ہم چپت مار نہیں سکتے۔ آپ نے ایک باکس منگایا جس باکس میں پیسے رکھا کرتے تھے، آپ نے ایک مٹھی پیسہ نکالا اور ارشاد فرماتے بیٹے پیسے بھی دوں گا، چپت مارو، مگر بچہ انکار کر رہا ہے۔ آپ نے اخیر وقت میں جب انکار دیکھا، اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے سر پہ ایک نہیں کئی تماچے لگوائی، کئی تماچے ماری۔ اللہ اکبر، بچے کو پیسہ بھی دیا، رخصت بھی دیا۔ کیسی خشیت الہی تھی، یہ کیسا خوف خدا تھا جس میں اعلیٰ حضرت کی ذات رچی ہے، بسی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک بچے کو چپت مارتے ہیں اور پھر خیال یہ آتا ہے کہ کہیں ایک چپت کی بنیاد پہ بروز قیامت اللہ میری گرفت نہ فرمائے۔ بچے کو بلاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اور آپ یہ بیان فرماتے کہ خطا مجھ سے ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، چپت بھی لگوائی، پیسہ بھی دیا۔ یہ تو بچپن کا واقعہ ہے، بڑھاپے کے عالم میں دیکھیے، کبر سنگی کے عالم میں دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے کونے کونے سے خطوط آیا کرتے تھے، مسائل کی تفتیش کے لیے، مسائل کی معلومات کے لیے، اطراف زمانہ سے، تمام علاقوں سے، ہر خطے سے خطوط آیا کرتے۔ ایک مرتبہ حسب معمول کسی نے خط بھیجا ہمارے امام کی بارگاہ میں، اور خط کے مضمون میں جو القاب بیان کیے گئے تھے، جو آداب لکھے گئے تھے، انہی القاب و آداب میں لکھنے والے نے ایک لفظ یہ لکھا تھا الحافظ، حالانکہ اعلیٰ حضرت اس وقت باضابطہ حافظ قرآن نہ تھے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ لفظ دیکھا کہ حافظ قرآن میرے القاب و آداب کے ساتھ لکھا گیا، یہ اور بات ہے کہ تقریباً تمام آیات کریمہ تقریباً ہمارے امام کے ذہن و قلم میں حاضر ہوا کرتی کہ جس کی بنیاد پہ آپ مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے، آپ مسائل لکھا کرتے تھے۔ یہ اور بات مگر باضابطہ حافظ نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا لکھنے والے نے حافظ نہیں ہوں مگر حافظ قرآن لکھا اور دل کانپنے لگا، خوف کی بنیاد پر کانپنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آخر ہوا کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں بروز قیامت ان لوگوں میں میرا شمار نہ ہو جن کے تعلق سے اللہ کا کلام فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسی ایسی خوبیاں بیان کی جائیں جو ان کی ذات میں نہ ہو۔ میں حافظ قرآن نہیں اور میرے ساتھ حافظ قرآن لکھا گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان لوگوں میں میرا شمار نہ ہو۔ مگر لکھنے والے نے لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کی تحریر کو بھی صداقت کی راہوں سے گزارتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ فیصلہ لیا کہ ہر نماز عشاء کے بعد آپ وضو فرماتے اور وضو فرمانے کے بعد یہ عزم مصمم کر لیا، عزم محکم کر لیا کہ اب مجھے قرآن کا حفظ کرنا ہے، حافظ قرآن بننا ہے۔ معمول یہ بنایا کہ ہر روزانہ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے لیے جو وضو کیا کرتے، ہر نماز عشاء کے وضو کرنے کے بعد اور جماعت ہونے سے پہلے کتنا وقفہ ہوتا ہے ہر انسان تصور کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ بس اتنے دوران آپ ایک پارہ یا اس سے زیادہ حفظ کر لیتے، یاد کرتے اور کسی کو سنا دیا کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 29 شعبان کے بعد سے حفظ قرآن کی ابتدا کی تھی اور 27 رمضان ہوتے ہوتے پورے قرآن کو حفظ کر لیا اور
حفظ ہی نہیں کیا بلکہ تراویح میں سنا بھی رہا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ خوف دیکھیے. ہمیں ان واقعات سے عبرت اس طور پہ حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ ایسے ایسے القاب اور ایسے ایسے آداب کا مظاہرہ کیا جاتا. منع کرنا تو دور کی بات, بھولے نہیں سماتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں محدث کہہ دیا گیا, ہمیں مفکر کہہ دیا گیا, ہمیں جو ہے مفسر کہہ دیا گیا. ہیں کچھ نہیں مگر ان کو کہنے والے نے کہہ دیا, پھولے نہیں سماتے. یہ اعلیٰ حضرت کا کیسا خوف تھا, کیسی خشیت تھی. اللہ اکبر. ایسے تو بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن سے خشیت الہی کا پتہ چلتا. آپ کی پوری زندگی خشیت الہی کا آئینہ دار تھی. اللہ ہمیں اور آپ کو ہمارے امام کے صدقے میں خشیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. کیسا مزاج دیا ہے ہمارے امام نے, کیسا مزاج دیا. ہمارا امام کسی خاص خطے کا امام نہیں ہے کہ بریلی کا امام. ہمارا امام کسی خاص خاندان کا امام نہیں ہے کہ تاج الشریعہ کا دادا ہے. اللہ اکبر. مفتی اعظم کا باپ ہے نہیں. ہمارا امام کسی خاص خاندان کا نہیں, کسی خاص سلسلے کا نہیں. چاہے جو بھی سلسلہ ہو, رضوی ہو کہ اشرفی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, چشتی ہو, کوئی بھی سلسلہ ہو, ہر سلسلے کا امام ہے وہ. کسی طرح سلسلے کا امام نہیں. وہ امام کیسا امام ہے. ہمارا امام غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے. ہمارا امام دین مصطفیٰ کی امانت کا نام ہے. ہمارا امام خدا کی قسم سنیوں کی فراست کا نام ہے. ہر سنی امام محمد رضا کا, اور امام محمد رضا ہر سنی کے جہاں سنی ہوگا وہاں رضا ہوگا, جہاں رضا ہوگا وہاں سنی ہوں گے. تنہا کسی کا امام نہیں ہے, پوری دنیا کا امام ہے. امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے والے نے کہا, ایک مسئلہ بتاتا چلوں. کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کہا کرتے ہیں علماء اہل سنت, نعرہ لگاتے ہیں, لگاؤ یا اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کہا یا اللہ کہو, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یا رسول اللہ یہ کہنا شرک ہے, یہ جائز نہیں ہے. یا رسول اللہ مت کیا کرو. جانتے ہو آپ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں, اعلیٰ حضرت نے انہیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ایسے جاہلوں کے اعتراض کا تشفی بخش جواب دینے کی ہر سن کی صلاحیت رکھتا ہے. کہتا ہے یا اللہ کہنا جائز ہے, یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں. میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, یا اللہ کہہ کر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو پکارنا چاہتے ہو. پکارا کسے جاتا ہے؟ پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہوا کرتا ہے, یا اسے پکارا جاتا ہے جو نزدیک تو ہو مگر متوجہ نہ ہو, دھیان کسی اور طرف ہو. تم کہتے ہو یا اللہ, مطلب اللہ تو ہم سے قریب ہے, ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے, ہر مومن کے شہرک سے قریب ہے. اللہ قریب بھی ہے, متوجہ بھی ہے. جیسی کہ شان ہے اس کے توجہ کی, جس طرح متوجہ ہونے کی شان ہے, اللہ ہماری جانب متوجہ بھی ہے. اللہ کی ذات ہم سے قریب بھی ہے. پھر ہم کیوں یا اللہ پکارتے ہیں؟ کہتے یا اللہ. جانتے ہو سنی جواب دے گا, امام محمد رضا کا عاشق جواب دے گا, جنہوں نے اس قابل بنا دیا. کہنے والے نے جواب, دینے والے نے جواب دیا, کہا سنو ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کو نہیں پکارتے, اللہ کی ذات کو نہیں پکارتے, بلکہ ہم اللہ کی رحمت کو آواز دیتے ہیں. یا اللہ کا مطلب ہوتا یا رحمت اللہ, یا اللہ کی رحمت, اور جو رحمت اللہ ہے وہی رسول اللہ ہے. تو جہاں ہم نے کہا یا اللہ مطلب یا رحمت اللہ, اور جہاں ہم نے کہا یا رحمت اللہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, یا اللہ کے اندر پوشیدہ ہے, کھولنے کی صلاحیت چاہیے, چھپا ہوا ہے اسے ظاہر کرنے کی صلاحیت چاہیے. اللہ اکبر. جیسا بھی علم امام کے سامنے آتا ہے, ہر علم کے اوپر ایسا قلم چلایا ہے, ایسا قلم چلایا ہے کہ اس علم کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ قلم اتنا دھیان رکھیں, قلم بڑا ظالم بھی ہوتا ہے, قلم بڑا باغی بھی ہوتا ہے, قلم اللہ کی لعنت بھی ہوتا ہے, قلم اللہ کی رحمت بھی ہوتا ہے. یہ قلم ظالم ہے. اسی قلم کے ذریعے لکھنے والوں نے لکھا تھا ہمارے نبی کے تعلق سے کہ فلاں گاؤں کا چودھری ہے معاذ اللہ. اسی قلم نے لکھا تھا ہمارے رسول کے تعلق سے کہ رسول مختار نہیں ہے, رسول
پاک کے علم اختیار سے نفی کی گئی اسی قلم کے ذریعے، اسی قلم کے ذریعے لکھا گیا۔ رسول پاک غیب کے جاننے والے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے علم غیب سے انکار کیا گیا۔ یہ قلم کتنا ظالم ہے، یہ قلم تو کتنا ظالم اور کتنا باغی ہے، کیسی لعنت والا تو قلم ہے۔ یہی قلم ہے جس کے ذریعے کفر بھی ثابت ہوتا، یہی قلم ہے جس کے ذریعے بدعت بھی ثابت ہوتی، یہی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ اکبر ارتداد بھی جنم لیتا ہے، یہی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ اکبر منافقت بھی جنم لیتی ہے، گمراہیت کی بات بھی جنم لیتی ہے۔ مگر یہ بات دھیان میں رکھنا کہ قلم کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ ہرگز مت کرنا، قلم یقیناً ظالم ہے، قلم یقیناً اللہ کی لعنت ہے، مگر قلم جس کے ہاتھ میں دیکھو وہ ہاتھ کیسا ہے۔ اگر یہ قلم ابو جہل کے ہاتھ میں ہے تو یقیناً اللہ کی لعنت ہے، اگر یہ قلم اشرف علی تھانوی کے ہاتھ میں ہے تو یقیناً اللہ کی لعنت ہے، مگر یہی قلم اگر عاشق مصطفیٰ احمد رضا کے ہاتھ میں ہے تو یہی قلم اللہ کی رحمت ہے۔ تلوار ہم جسے کہتے ہیں، تلوار اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اگر یہی تلوار اگر ابو جہل کے ہاتھ میں ہو اللہ کی لعنت ہے، یہی تلوار اگر حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں ہو اللہ کی لعنت ہے، یہی تلوار اگر چنگیز اور ہلاکو کے ہاتھ میں ہو اللہ کی لعنت ہے، مگر یہی تلوار اگر فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہو، یہی تلوار اگر حیدر کرار ہو، یہی تلوار اگر حسین بن علی کے ہاتھ میں ہو تو خدا کی قسم بلا شبہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم قلم نہیں دیکھتے، ہم ہاتھ دیکھتے ہیں۔ یہ جان لو کہ ہاتھ کے بدلنے سے قلم کا مزاج بدل جاتا ہے، ہاتھ کے بدلنے سے قلم کا معیار بدل جاتا ہے، ہاتھ کے بدلنے سے قلم کی رفتار بدل جاتی ہے، ہاتھ کے بدلنے سے قلم کی چال بدل جاتی ہے، ہاتھ کے بدلنے سے قلم کا رنگ و روغن بدل جاتا، رنگ اور ڈھنگ بدل جاتا۔ ہم قلم نہیں دیکھتے، ہاتھ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قلم اگر عاشق مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر دشمنان مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے تو یہی قلم اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی جانب سے یہ زحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس علم کے تعلق سے ہمارے امام نے قلم اٹھایا اس علم کا حق ادا کر دیا ہے، اور کیسے نہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم محض قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کا پڑھانے والا کون ہے۔ قرآن خود کہتا ہے